اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب قرآن نے اگلے مقام پر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، سورۃ مریم کی آیت کریمہ ہے۔ یاد کرو حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ کیا ہوگی؟ ایک جگہ مشرق کی جانب علیحدہ ہوگی۔ یہ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس طریقے، یہ جو کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹا کس طریقے سے مان سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص کے اندر بڑا پیارا ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ اعلان کر دو، ان کو بتا دو، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ نے نہ کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی بھی ہم پلہ ہمسر نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی ہم پلہ نہیں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام علیحدہ ہو گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والدہ کا نام تھا حنا اور والد کا نام تھا عمران بن سامان۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی، حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، اصل میں ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، انہوں نے منت مانی، مالک مجھے اولاد دے تو میں اس اولاد کو، بچے کو نا بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے پورا کر دیا۔ کس کی دعا کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان کی دعا کو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان کو اللہ تبارک و تعالی نے حمل ہوا، اور جب حمل ہوا نا تو بیٹے کی جگہ بیٹی کی ولادت ہوئی، جس کا نام تھا حضرت مریم علیہ السلام۔ جب بیٹی ہوئی نا تو آپ کی ماں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک میں نے تو منت مانی تھی، کاش بیٹا ہو، لڑکا ہو تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے کیا کر دوں گی؟ وقف کر دوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اے حنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ اللہ نے جو تجھے بیٹی عطا کی ہے نا، کوئی بیٹا اس کے برابر ہی نہیں ہے، جو بیٹی عطا کی ہے کوئی بیٹا اس کے برابر ہی نہیں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، مریم علیہ السلام کو اس نے نا وقف کر دیا، بیت المقدس کی صفائی کرتے اور ایک علیحدہ رہتی، مشرق کی جانب ایک مکان تھا، وہاں پہ رہتی، کسی سے ملتی جلتی نہیں تھی۔ تو ایک دن کیا ہوا جی؟ ایک دن ہوا کہ آگے ہے فانتبذت من اہلہا مکان شرقیہ فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیہ۔ سبحان اللہ، یہ تکریمہ بڑی خوبصورت ہے۔ فرمایا کہ ایک دن نا حضرت مریم علیہ السلام اپنے مکان کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، تو کیا ہوا؟ پردہ ہٹایا نا، فارسلنا الیہا روحنا، اللہ نے فرمایا ہم نے نا اس کی جانب روح کو بھیجا۔ تو انہوں نے دیکھا اچانک ایک خوبصورت نوجوان جس کی ریش نہیں ہے، بغیر ریش کے ہے اور بڑا سونا ہے، بڑا پیارا ہے، اچانک مریم علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ یہ کہا قالت انی اعوذ، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تجھے اللہ کا خوف ہے تو مجھے ٹچ نہ کرنا۔ یہ حضرت جبریل امین تھے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیہ۔ آگے دیکھو حضرت جبریل امین نے کیا کہا؟ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ۔ حضرت جبریل امین کہنے لگے کہ مجھے تو اللہ نے بھیجا ہے۔ قال انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کی طرف سے قاصد بن کے آیا ہوں، کس لیے؟ قال انما انا رسول ربک لاہب لک، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھے بیٹا عطا کر دوں، سونا پیارا ستھرا پکیزہ، لاہب لک غلاما زکیہ، میں تجھے اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھے کیا کر دوں؟ بیٹا عطا کر دوں۔ آگے قالت انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیہ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ قال انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ۔ کہنے لگے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ بیٹے کے لیے ضروری ہے کہ مرد اور عورت کا اختلاط ہو،
مرد اور عورت کا کیا ہو، اختلاق ہو، تعلق ہو، شادی کے بعد ایک بامی تعلق ہو، زوجین والا تعلق قائم ہوتا ہے تو پھر بیٹا ہوتا ہے۔ تو مجھے تو وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے آج تک کسی بندے نے چھوا ہی نہیں ہے۔ نمبر ایک یہ بات، کسی بندے نے نہیں چھوا۔ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، دوسری بات وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، دوسری بات وَلَمْ أَكُ، اور نہ ہی میں بدکار ہوں، بے حیا بھی نہیں ہوں۔ تو جبریل امین نے جب ان کی یہ بات سنی تو کہنے لگے قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ، فرمایا کہ یہ تیرے رب کے لیے بڑا ہی آسان ہے، رب کے لیے بڑا ہی آسان۔ یہ قید کلی ہوتے ہیں واقعتاً، لیکن اگر تیرا رب چاہے نا تو بغیر باپ کے بھی بیٹے عطا کر دیتا ہے، بغیر باپ کے بھی بیٹے۔ کتنی بڑی بات ہے، بغیر باپ کے بھی رب کیا کر دیتا ہے جی۔ جن کی اولاد نہیں ہے نا کبھی مایوس نہ ہو، وہ رب قدیر ہے، وہ رب قادر ہے، وہ تجھے کبھی بھی بیٹا عطا کر دے گا، لیکن نا امید نہیں، کبھی شکوہ زبان پہ نہ لانا، کبھی شکوہ زبان پہ نہیں لانا یار۔ وہ رب بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے بھی بیٹے عطا کر دیتا ہے، بنا دیتا ہے۔ دیکھو حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کر دیا۔ ارے تیری تو بیوی بھی ہے، تو نے تو شادی بھی کی ہے، پھر مایوس کیوں ہوتا ہے؟ وقت آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا اس سے مزے کی بات بتاؤں، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس نا حضرت زکریا علیہ السلام گیا تو جہاں پہ آپ رہتی تھی نا، جہاں پہ آپ رہتی تھیں وہاں پر انہوں نے دیکھے کہ بے موسمی پھل ہیں جی، بے موسمی پھل ہے وہاں پر۔ کہنے لگے اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ بے موسمی پھل ہے، میں ساری جگہ گھوم لوں تو پھل نہیں ملے گا، تیرے مکان کے اندر پھل موجود ہے؟ انہوں نے کہا میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے، میرے رب نے، سبحان اللہ، میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال عمر ہو چکی تھی، بس جہاں پر پھل پڑے ہوئے تھے نا اسی جگہ کھڑے ہو گئے، اسی جگہ کھڑے ہو گئے، اسی جگہ کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے مالک تو بے موسمی پھل عطا کر سکتا ہے نا، بے موسمی پھل دے سکتا ہے نا، تو بے موسمی بچے بھی دے سکتا ہے، تو بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو مریم کو بے موسمی پھل عطا کیے ہیں تو نے، تو مالک میری 120 سال عمر ہو چکی، میں بھی بچے کا طلبگار ہوں، مجھے بھی بیٹا عطا کر دے مالک، میں بیٹے کا طلبگار۔ اور جس جگہ پہ پھل تھے نا این اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے دعا کی۔ انہیں پتا تھا جہاں پہ رب نے پھل نازل کیے ہیں نا تو یہ بغیر رحمتوں کے نازل نہیں ہوئے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ رحمتیں نازل ہوئی ہے، رحمتیں، وہ کہہ رہے ہیں نا جی پیروں کے پاس، اس کے اللہ کے بندوں کے پاس نہ جاؤ، داتا حضور نہ جاؤ، بابا فرید نہ جاؤ۔ میں نے کہا تجھے کیا پتا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہم تو اللہ کی رحمتیں لینے جاتے ہیں، ہمیں تو وہ عمل ہی نہیں ہے جی، ہمیں وہ ہنر ہی نہیں ہے، ہمیں وہ کمال ہی نہیں ہے، کمال تو وہ دکھا گیا نا۔ اب اللہ کی رحمتیں وہاں پہ نازل ہو رہی ہیں، اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ رحمتیں لینے سے چلو جا، تو این اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے دعا کی۔ مسئلہ یہ تھا کہ اصل میں جس جگہ پھل آئے تو اسے وہ سمجھ گئے کہ اسی جگہ رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، پھر دعا کی تو رب نے کہا یا زکریا انا نبشرک بیحییٰ، اے زکریا ہم تجھے یحییٰ بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، اللہ تجھے یحییٰ کے نام کا بیٹا عطا کرے گا۔ رسالت یا رسول اللہ یا علی یا وسیعت۔ تو اللہ کی رحمت نازل، اللہ نے پھر 120 سال کی عمر میں بیٹا عطا کیا، لیکن اس دوران شادی سے لے کر 120 سال کی عمر تک آپ کہیں بھی نہیں دکھا سکتے کہ شکوہ زبان پر لائے ہو، کہا ہو مالک تو نے سب کو دے دیے ہمیں نہیں دیے، ایسا نہیں ہوا۔ وہ جانتے ہیں رب جس کو دے رہا ہے اس میں بھی حکمت ہے، جس کو نہیں دے رہا اس میں بھی حکمت ہے۔ اب بندہ نہیں سمجھتا اس بات کو، بندہ اس کو ٹریس نہیں کر پاتا، اس بات کو اس کو سمجھ نہیں پاتا، اس کو اب بندہ اپنے دماغ میں بٹھا نہیں ارے جس کو دے رہا ہے اس میں بھی حکمت ہے، جس کو نہیں دے رہا اس میں بھی حکمت ہے۔ اگر دے رہا ہے اس کی رضا ہے، نہیں دے رہا یہ بھی اس کی رضا ہے۔ تو بندے کا کام کیا ہے؟ امید کا دامن نہ چھوڑے، تھامے رکھے ہمیشہ، اور اللہ کا شکر ہر حال میں کرتا رہے۔ اللہ ایسے رنگ لائے گا کمال ہو جائے گا۔ اب میرا دل چاہ رہا حضرت ایوب کا واقعہ چھیڑوں، لیکن کیا کروں،
ادھر جا نہیں سکتا، یہ کبھی اور سنا ہوگا ایوب علیہ السلام کتنے بچے تھے، مالک مجھے آزما، چلو وہ علیحدہ ہے، ادھر آ جائیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جبریل آ گئے، کہنے میں تجھے بچہ عطا کرنے والا ہوں۔ آج ویسے چھٹی دی ہے، آج سارے ملک میں چھٹی ہے یار۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو کہنے لگا کہ احبا لک غلام زکیہ، میں آپ کو بچہ، کہنا مجھے تو بچہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی نے چھوا ہی نہیں ہے، نہ ہی میں بے حیا ہوں معاذ اللہ، میں تیرے رب کے لیے بڑا آسان ہے۔ اللہ اصل میں نشانی پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ رب چاہے تو بن باپ کے بھی بیٹے عطا کر سکتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو پھر کیا کیا، جبریل امین نے دم کیا۔ کیا کیا جی؟ دم کیا حضرت جبریل۔ اب دم سے بھی ہوتے ہیں، اچھا اس میں بھی ایک ٹیکنیکلی بات ہے، لِأَحْبَالَ، انہوں نے کہا میں بچہ دوں گا، لِأَحْبَالَ کہ میں، ابھی بچہ دینا کس کا کام ہے بھائی؟ اللہ کا کام نہیں ہے۔ اب یہ صیغہ ہی متکلم کا ہے، یہ گرامر ہے، متکلم کا صیغہ، یعنی میں کو نا میں جا رہا ہوں، یہ متکلم کا صیغہ، میں بیان کر رہا ہوں، یہ متکلم کا صیغہ ہے، آپ بیٹھے ہیں، یہ مخاطب کا صیغہ ہے۔ انہوں نے کہا لِأَحْبَالَ کہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، واحد متکلم، وہابا یہب و باب ہے، یہ چلو باب بھی بتا دو آپ کو، متکلم کا، میں تجھے بیٹا دوں گا۔ بھئی بیٹے دینا تو اللہ کا کام ہے، تو جبریل بیٹے دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے وسیلے سے، اللہ کی عطا سے، اللہ نے حکم دیا ہے تو اب میں تیرا ذریعہ بن گیا ہوں بیٹا۔ اصل میں بیٹے رب ہی دیتا ہے، لیکن کسی کو وسیلہ، تو جبریل نے دم کیا بھائی، دم کیا مریم علیہ السلام کے چہرے کے بارے میں، چہرے پر دم کیا۔ مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ مریم علیہ السلام کے جسم پر دم کیا، یہ مختلف قول ہیں، بہرحال دم کیا تو حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حمل ہو گیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام پیٹ کے اندر ہے، اور وہاں پہ یوسف بن نجار ہے، وہ بھی بیت المقدس کی کیا کرتا ہے، صفائی کرتا ہے۔ انہوں نے مریم علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھا کہ ان کو حمل ہو گیا ہے، تو جب حمل کو دیکھتا تو دل سے ہوک اٹھتی کہ میں بتا دوں۔ پھر یہ دیکھتا کہ مریم تو ہر وقت یہاں پہ رہتی ہیں، کبھی باہر ہی نکلی، پھر خاموش ہو جاتا۔ حمل کو دیکھتا تو کہتا بولوں، الزام لگاؤں معاذ اللہ، لیکن جب یہ دیکھتا کہ مریم علیہ السلام تو کبھی گھر سے باہر نکلی نہیں ہے، پھر خاموش ہو جاتا۔ آخر مریم علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا مریم ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور نہیں بھی کرنا چاہتا، کرنا چاہتا ہوں اور نہیں بھی کرنا، لیکن صبر نہیں ہو رہا، میں تجھ سے کرنا چاہتا ہوں، مجھے تو بتا۔ ان کا پوچھ کیا بات، مجھے یہ بتا کبھی کھیتی بغیر پانی کے ہوتی ہے؟ کبھی درخت بغیر بیج کے اگتا ہے؟ مجھے یہ بتا، درخت کبھی بغیر بیج کے اگتا ہے، اور کھیتی کبھی بغیر پانی کے کیا ہوتی ہے، اگ پاتی ہے، مجھے یہ بتا تو۔ تو حضرت مریم کہنے لگی ہاں جب رب چاہے تو سب کام بغیر بیجوں کی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا جب رب چاہے تو بیج پیچھے رہ جاتے ہیں، جب رب چاہے تو پانی پیچھے رہ جاتے ہیں، اور رب جب چاہے تو پھر ماں باپ پیچھے رہ جاتے ہیں، رب آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیتا ہے۔ اصل میں اس کا اشارہ اس جانب تھا، وہ اس کو تسلی ہوگی۔ اب حضرت مریم علیہ السلام کو حکم ہو کہ آپ چلی جائیں یہاں سے کیا ہو جائیں جی، چلیے، بڑے پریشانی کا عالم ہے نا جی، بن باپ کے بیٹا ہو لیکن جس کی حفاظت رب کرے، جس کو عزت رب عطا کرے، جس کی حفاظت رب کرے، جس کو رب نے عزت عطا کر دی، اس کی عزت کو کوئی بھی چھین سکتا نہیں ہے۔ پھر رب تعالیٰ وہاں سے گواہیاں دلواتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے پھر رب گواہیاں۔ حضرت مریم علیہ السلام علیہ السلام جب پہنچ گئی نا تو ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اب درد ذہ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت ہوا، اور پھر دل میں آیا، خیال آیا، پریشانی بہت زیادہ تھی، کوئی بھی کریم نہیں تھا۔ کہا کنت نسیا منسیا، کاش آج کے دن میں نہ ہوتی، آج کے دن میں نہ ہوتی، بڑی پریشان ہوگی۔ تو رب نے فنادہ من تحتی اللہ تحزنی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ندا دی اے مریم پریشان نہ ہو، کیا کر، ہم نے تیرے قریب ایک نہر جاری کر دی ہے، اور جس درخت کے ساتھ تو ٹیک لگا کے بیٹھے نا، یہ درخت اگرچہ خشک تھا لیکن ذرا اس درخت کی شاخ کو، اس درخت کو ہلا تو صحیح، خشک درخت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے ہرا بھرا کر دیا ہے اور خشک نہر کو جاری کر دیا ہے۔ مریم علیہ السلام نے اس درخت کو ہلایا نا تو تازہ پھل اس کے اوپر سے نیچے آ گئے، نیچے گر پڑے۔ اب آپ سوچنے کی بات یہ ہے بھئی پریشانی تو یہ تھی نا کہ جا کر لوگوں کو کیا کہوں گی، لوگوں کو کیا کہوں گی، بیٹا کہاں سے آیا،
یہ پریشانی تھی نا، رونا اس لیے تھا، لیکن رب کھانے دے رہا ہے، اب رب کھانے دے رہا ہے۔ اب پریشانی یہ تھی کہ ان کا سامنا کیسے کروں گی، رب فرما رہا ہے کہ میں نہریں جاری کر رہا ہوں۔ اب اس کو سمجھیے، اصل میں پریشانی یہ ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے پاس جا کر کیا جواب دوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں خشک نہر جاری فرما کر اور خشک درخت کے اوپر پھل لگا کر اس کو کھلا کر رب نے مریم علیہ السلام کو یہ فرمایا، اے مریم، جس رب نے تجھے یہاں پہ تنہا نہیں چھوڑا نا، لوگوں میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا تجھے، اور جس رب نے یہاں پر تیرا خیال رکھا ہے جب کوئی بھی نہیں ہے تو لوگوں میں بھی تیرا خیال رکھے گا۔ مالک پھر کیا کروں، میں تو اپنے بیٹے کو اٹھا لے، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، فرمایا بیٹے کو اٹھا اور لوگوں کی طرف جا، جو بندہ تجھ سے سوال کرے نا بیٹا کہاں سے آیا، تو کہنا میں نے آج چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج بولوں گی نہیں۔ اب جی مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، اب جا رہی ہیں محلے کے اندر آ گئی۔ اب لوگ دیکھتے اور لوگوں نے دیکھا، کہنے لگے اے مریم یہ کیا کر دیا تو نے، یہ کیا کر دیا تو نے، تیرے گھر والے تو ایسے نہیں تھے، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تیرے باپ تو ایسا نہیں تھے، تیرا خاندان تو ایسا نہیں تھا، تو نے یہ کیا کر دیا۔ کہنے فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ فَاتَتْ بِهِ، کہنا آج میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، میں بولوں گی نہیں۔ فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، کہنا یہ بچہ ہے، یہ تمہیں بتائے گا، یہ تمہیں بتاؤں گا۔ کیا ہو گیا مریم تجھے، کبھی پنگھوڑے میں جھولتا ہوا بچہ، دودھ بھی تھا بچہ ہوا، کبھی بولا ہے جو یہ بچہ ہمیں بتائے گا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے، سارے لوگ جمع ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کا دودھ پی رہے تھے۔ جب سارے لوگ جمع ہو کر مریم علیہ السلام پر باتیں کہنے لگے نا، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھومے، دودھ پی رہے تھے نا ایسے، تو پھر گھومے اور ایسے بیٹھے، نقشہ دیکھے گا، ایسے گھومے نا تو اس ساتھ سے ٹیک لگا دی ایسے۔ عیسیٰ علیہ السلام ٹیک لگائی، چھوٹی ہیں، دودھ پی رہے ہیں، اور ٹیک لگا کر نا یہ دائیں ہاتھ ایسے نکالا، کہنے لگا خبردار، قال انی عبداللہ، قال انی عبداللہ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے ساروں کو چپ کرا، کہنے لگے خبردار میری ماں پر کسی نے بات کی، اللہ نے مجھے اپنا بندہ بنا کر بھیجا ہے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکم، فرمایا کہ اللہ نے مجھے کتاب بھی دی، اللہ نے مجھے نبی بھی بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ نے مجھے وصیت کی ہے کہ جب تک زندہ رہوں نماز پڑھتا رہوں، زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تو سارے کیا ہو گئے جی، اس وقت خاموش ہو گئے۔ پھر ایک وقت وہ آیا، عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا جب دعویٰ کیا تو لوگ کہنے لگے کہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو جو تم کہو وہی دوں گا، کہ ہم مردوں کے زندہ کرنا ہو تو اللہ کے حکم سے کر دوں گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردے زندہ کیے، اور سام بن نوح کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا۔ اور ایک تو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جنازہ جا رہا تھا، جنازہ، اور ایک عورت کا، بڑھیا کا بچی بلکہ وہ فوت ہو گئی تھی اور جنازہ جا رہا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جنازے کو جب دیکھا نا تو دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی کہ مالک اس بڑھیا کے اوپر رحم فرما اور زندہ کر دے۔ کہہ رہے کہ کندھوں کے اوپر ہی وہ کھڑے ہو گئے، کندھوں کے اوپر کھڑے ہو گئے، زندہ ہو گئے۔ لوگوں نے چلو یہ تو ہوا ٹھیک ہے، کوئی اور چیز ہے، اور چیز ہے معجزے کی؟ ان کے اور چیز ہے کیا؟ جو تم کھا کے آئے ہو وہ بھی بتا سکتا ہوں، جو تم کل کھاؤ گے وہ بھی بتا سکتا ہوں، جو کل کھا کے آئے تھے وہ بھی بتا سکتا ہوں، جو گھر میں جمع کر کے رکھا ہے وہ بھی بتا سکتا ہوں، تمہیں ہر چیز بتا سکتا ہوں۔ اور کہہ کون رہے ہیں جناب؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں اب درجہ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہہ کون رہے ہیں۔ سب سے پہلے درجہ ہے اللہ کی ذات کے بعد میرے آقا علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان کے بعد درجہ جس کو ملا ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ ان کے بعد درجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان کے بعد درجہ یعنی افضلیت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ہیں درجات۔ چوتھے نمبر پہ آتے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کل جو کھایا وہ بھی بتا دوں گا، آج کو کھا کے آئے وہ بھی بتا دوں گا، کل جو کھاؤ گے وہ بھی بتا دوں گا، اور جو گھر میں رکھا ہو نا وہ بھی بتا دوں گا۔ اور پھر پتہ کیا ہوتا تھا؟ مزے کی بات اگلی ہے کہ بچے کیا کرتے تھے، بچے نا اپنے گھروں میں جا کر نا وہ چیز مانگتے تھے جو گھر والے نا بچوں کو چھپا کے رکھتے تھے۔ بچے جا کر کہتے کہ ہمیں وہ چیز دے دو، وہ چیز دے دو۔
گھر والوں نے چھپا کر رکھی ہوتی تھی. بھائی گھر والے پوچھتے دے کر نہ دے کر، بچہ دے تو دیتے لیکن بتا یہ ہمیں کہ تجھے بتایا کس نے کہ ہمارے گھر میں یہ چیز. ان کا عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ یہ چیز پڑی ہوئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام پھر انہوں نے کیا، بچوں کا داخلے بند کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، کوئی بچہ اسلام. یہ شان اس طریقے سے شان بیان کی عیسیٰ علیہ السلام کی.